اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، رواہ مسلم۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 7 ذی القعدہ 1441 ہجری، 29 جون 2020 عیسوی، 15 گتے آষاڑھ 2077 بکرمی سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ 1:30 بجے دیر سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM جنک پور دھام 95.5 میگا ہرٹز پر نشر کیا جاتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آغاز میں تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نظم اور ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے ہم سب مل کر سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وأولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح۔ اللہ اکبر بعدہ نیپال دیش کے لیے ایک دعائیہ نظم سماعت فرمائیں۔ کلام و آواز انصر نیپالی۔ بول ہے: الہی میرے وطن کو عروج دے ایسا، الہی میرے وطن کو عروج دے ایسا، وہ رنگ و نور ہو جس پر کوئی زوال نہ ہو۔ الہی میرے وطن کو عروج دے ایسا، وہ رنگ و نور ہو جس پر کوئی زوال نہ ہو۔ یہاں پہ سبزہ ہے کوثر کا نظارہ ہے۔ نیپال کی خوبصورتی۔ یہاں پہ سبزہ ہے کوثر کا نظارہ ہے، وہ فصل گل دے جہاں میں کہیں مثال نہ ہو،
وہ فصل گل دے جہاں میں کہیں مثال نہ ہو، یہاں پہ کوہ ہمالا کی سر بلندی ہے، یہاں پہ کوہ ہمالا کی سر بلندی ہے، کسی کے دل میں تھکن کا کوئی خیال نہ ہو، کسی کے دل میں تھکن کا کوئی خیال نہ ہو، ہمارا نام بھی شامل ہو سرفرازوں میں، ہمارا نام بھی شامل ہو سرفرازوں میں، کمال علم و ہنر اے وطن محال نہ ہو، الہی میرے وطن کو عروج دے ایسا، وہ رنگ و نور ہو جس پر کوئی زوال نہ ہو، نہ کوئی فرد ہو شاکی، نہ کوئی افسردہ، عدل و انصاف کی مثال ہو، نہ کوئی فرد ہو شاکی، نہ کوئی افسردہ، غنا کی شان ہو دل میں کوئی ملال نہ ہو، الہی سب کو بنا دے محب قوم وطن، الہی سب کو بنا دے محب قوم وطن، ہماری ذات سے رسوا کبھی نیپال نہ ہو، ہماری ذات سے رسوا کبھی نیپال نہ ہو، الہی میرے جوانوں کو معتبر کر دے، مجھے مٹانے کی دشمنی کو اب مجال نہ ہو، الہی سب کے دلوں میں وفا کا جذبہ ہو، الہی سب کے دلوں میں وفا کا جذبہ ہو، کسی کی جان پہ عنصر کوئی وبال نہ ہو، الہی میرے وطن کو عروج دے ایسا، وہ رنگ و نور ہو جس پر کوئی زوال نہ ہو، آمین سن اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو، آج کا خطاب فضیلت الشیخ ظہیر الدین سالفی صاحب کا ہے، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا 3 دھانوشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے اللہ کے ساتھ حسن زن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن زن، اچھا گمان کرنا چاہیے اس ضمن میں۔
میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت سی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک نہ مرے کہ وہ جب تک وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان کرے، اللہ کے ساتھ کوئی بری سوچ نہ رکھے بلکہ اچھی سوچ کے ساتھ رہے ہمیشہ۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث قدسی ہے، یقول اللہ انا عند ظن عبدی بی وانا معه حیث یذکرنی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جہاں جہاں وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کرنا، اچھی سوچ رکھنا، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ جیسی سوچ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھیں گے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیشہ برا گمان کرنے لگتے ہیں، کبھی بارش زیادہ ہوئی تو غلط چیزیں سونپنے لگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، کبھی دھوپ زیادہ ہوئی تو غلط سوچ اور حسن ظن ہٹا کر کے سوء ظن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی پر کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو ایسی باتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہی لوگوں پر مصیبت لاتا ہے، ایسے جملے بیان کرنے لگتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ فإن قوما قد ارادهم سوء ظنهم باللہ، کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ برا گمان کرتے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہی تمہارا گمان ہے، برا گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے، تو تم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ان حسن الظن باللہ من حسن العبادہ، کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا یہ بہت اچھی عبادت ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کرنا کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اچھا ویوہار کرے گا، یہ ایک ایمان کی اصل ہے اور ایک عقیدے کا ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنا چاہیے۔ وہ غفور الرحیم ہے، سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع الرحمہ ہے، وسیع المغفرہ ہے۔ تو لیجئے ہم اسی موضوع پر مولانا ظہیر الدین سلفی صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرماتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔
وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله رواه المسلم في صحيح رقم الحدیث 5145۔ بزرگوں اور دوستو، پروگرام صدائے حق اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے اللہ سے حسن ظن۔ بزرگوں، دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی سے حسن ظن رکھنا، اللہ سے خیر کی توقع رکھنا، اللہ کے ہر فیصلے کو بلا چوم و چرا تسلیم کرنا، یہ بڑی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ سے حسن ظن کی بنیاد پر ہی کہ وہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، ثواب سے نوازے گا، دنیا آخرت ہماری اچھی کرے گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، روزہ، حج وغیرہ ادا کرتے ہیں اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہی حسن ظن ہم کو روزی اور دوسری نفع کے اسباب اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور تکلیف دہ چیزوں سے ہم بچتے ہیں۔ اسی حسن ظن کی بنیاد پر ہم کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے ہی ہم اپنی دکان کھولتے ہیں کہ وہ ہمیں روزی عطا فرمائے گا، اور اگر کسی دن روزی نہیں ملتی ہے، کوئی کسٹمر یا کوئی گراہک ہمارے دکان پہ نہیں آتا ہے، تو ہم بزن کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے حضور شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ یہی حسن ظن انسان کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے اور انسان کے اندر اطمینان اور قلبی سکون اسی کی وجہ سے آتا ہے۔ جب ملمات، مصائب اور پریشانیوں کے بھور میں پھنستا ہے تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہی اس کے لیے بہترین ہتھیار اور بہترین سبب ہوتا ہے کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، کیونکہ وہی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور افضل ترین عملوں میں یہ عمل ہے کہ انسان کی زندگی کا چراغ گل ہو، اس کی زندگی کا آفتاب ڈوبے، اس حالت میں کہ وہ اللہ سے بخشش کی حسن ظن رکھتا ہو۔ بڑے فائدے ہیں اللہ سے حسن ظن رکھنے کی۔ مومن کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بدظن نہیں ہوتا۔ جیسے بھی حالات ہوں، دنیا تباہ ہو جائے، کاروبار تباہ ہو جائے، بال بچے ایک سرہانے مر جائے، لیکن کبھی بھی وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، ناخوش نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کا بہتر ہم کو انجام ملنے والا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ سے بدگمان ہونا یہ منافقین کا شیوا ہے، یہ مشرکین کا شیوا ہے، مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بدظن نہیں ہوتا۔ مشرکین کے متعلق اللہ نے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ مشرکین کو، منافقین کو، منافقات کو عذاب دے گا، کیونکہ وہ اللہ سے بدگمان ہیں، وہ اللہ سے بدگمانی کرتے ہیں۔ ان کی بدگمانی کا عذاب انہی کو جھیلنا ہے۔ ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، ان پر
اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جبکہ مومن ہمیشہ ہمہ وقت اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے، اور حسن ظن رکھنا چاہیے جیسے بھی حالات ہوں۔ بدگمان اللہ سے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ظالم اور ناانصاف نہیں ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب ظالم ہے ہی نہیں، اس نے جب یہ کہہ رکھا ہے یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، میں کبھی بھی ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی پر کوئی ظلم کرتا ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر مصائب اور مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ برکت آپ کو دینے والا ہے، یا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اگر صبر کرتا ہے تو صابرین کے اندر یہ لکھا جائے گا۔ اور ان اللہ مع الصابرین، جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کیا کہنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مومن کو ہر دم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے حسن ظن قائم رکھنا چاہیے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر بطور خاص یہ چیز ہونی چاہیے۔ یہی کچھ خاص مقامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، کسی طرح کی کوئی بھی عبادت کریں، نماز، روزہ، حج، صدقہ، خیرات، کسی طرح کی کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ پر ہمارا کامل ایمان ہوتا ہے، ایمان خالص توحید پر، کیونکہ مشرکین کی بندگی کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، یہ سب ہم اور آپ جانتے ہیں۔ بندگی ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ اگر اس کی توفیق آپ کو حاصل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنا رہے ہیں، تو آپ کو اس وقت پورا حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ثواب سے اور اپنی رحمت سے اور اپنی جنت سے بھی انشاءاللہ بہراور کرے گا۔ نا امید مت ہوئیے، لیکن یہ امید رکھنا چاہیے کہ آپ اگر عبادت صحیح طریقے پر کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سددوا وقاربوا وابشروا، عمل سیدھے طریقے سے کرو جیسے تیر کی لکیر سیدھی کی جاتی ہے، اگر نہیں کر سکتے تو قریب قریب سنت کے مطابق کرو، وابشروا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، ثواب سے، جنت کی امید سے خوش ہو جاؤ، کیونکہ اس کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مرد ہو یا عورت اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وعدہ ہے ہمارا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے، یہ تو دنیا میں فائدہ ملا ان کو، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے عملوں کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے، یہ آخرت کی جزا ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح کا دنیا میں بھی پاکیزہ کی شکل میں فائدہ ملا اور آخرت میں بھی اجر عظیم کی شکل میں ہم کو فائدہ ملے گا۔ تو اس لیے ہم کو نیک عمل کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو اجر و ثواب سے نہیں نوازے گا،
تو اس لیے نیکی کیجیے اور نیکی کے ساتھ ساتھ اللہ سے حسن ظن رکھیے کہ وہ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ دوسری چیز، جب آپ کوئی گناہ یا کوئی برائی اللہ کے خوف سے چھوڑتے ہیں تو گناہ کا چھوڑنا اللہ کے خوف سے یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ رسول کا کہنا مانتا ہے تو یہ ہوا عمل کرنا، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اور اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ صرف نیکی کرنا عبادت نہیں ہے، نیکی بھی کرنا عبادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ چھوڑنا بھی عبادت ہے، تب جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نجم آیت نمبر 31 کے اندر وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، نیکی کرنے والے کو، اچھا عمل کرنے والے کو اللہ جنت دے گا۔ کون لوگ ہیں نیکی کرنے والے؟ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، گندے کاموں سے بچتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کی معصیتوں سے بچتے ہیں۔ الا اللمم، سوائے اس کے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو انسان سے بچنا اگر بہت ہی آسان نہیں ہے تو بہت مشکل بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ نماز، روزہ اور وضو کے ذریعے اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو بڑے گناہوں سے بچنے کے سبب اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان الحسنات ویذہبن السیئات وذلک ذکری للذاکرین، نیکیاں بدیوں کو لے جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ گناہ سے بھی پرہیز کرے اور اللہ کے خوف سے بھی گناہ کو چھوڑے، جہنم کے خوف سے گناہ کو چھوڑے اور اللہ سے یہ توقع رکھے کہ انشاءاللہ یہ میرے لیے باعث اور اجر و ثواب ہوگا اور جنت سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ یہ آپ اللہ سے حسن ظن رکھیں جب آپ گناہ کو اس کے خوف سے چھوڑ دیں۔ تیسری چیز جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ سے زبردست حسن ظن رکھنا چاہیے وہ مقام ہے کہ جب آپ دعاؤں کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جس وقت آپ تنہا ہوتے ہیں اور آپ کا رب ہوتا ہے، اور اس وقت آپ گریہ وزاری کرتے ہیں، دل نکال کے اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی جنت مانگتے ہیں، اس کی مغفرت مانگتے ہیں، اس کی رحمت مانگتے ہیں، اس کی ثواب مانگتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے لیے شفا مانگتا ہے، اپنے لیے صحت مانگتا ہے، بیوی مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے، قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہے، قرضوں کی بوجھ سے پناہ چاہتا ہے، لوگوں کے قہر اور غلبے سے پناہ چاہتا ہے، مشرکین کے قہر اور تسلط سے پناہ چاہتا ہے، اور دنیا کی تکلیف دہ چیزوں سے پناہ چاہتا ہے، تو اس کو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دعاؤں کو سننے والا اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس پورے یقین کے ساتھ دعا مانگتے رہیے، مانگتے رہیے، کبھی بھی اللہ سے بدگمان ہو کر دعا کو مانگنا مت چھوڑیے۔ بہت سے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بیماری ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہوتی ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ہم دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ گویا کہ جو رحمت اس انسان کے پاس اللہ کی رحمت آ رہی تھی، آپ نے خود اس کو روک دیا۔ حدیث میں ہے اللہ سے مانگو اور پکارو تو پورے یقین کے ساتھ مانگو،
قبولیت کا یقین ہو کہ اللہ قبول کرے گا۔ غافل بندے کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ جو اپنے دعا میں جلدی بازی کرتے ہیں کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، حدیث میں ہے کہ آدمی کی دعا تبھی قبول کی جاتی ہے جب وہ جلدی بازی نہ کرے۔ مانگتے رہیے، کبھی مانگنا چھوڑیے مت۔ یہ نہیں کہ اتنے دن سے مانگ رہے ہیں اور قبول نہیں ہو رہا ہے۔ دیتا تو اللہ ہی ہے اور دے گا وہی، لیکن آپ کا کام صرف مانگتے رہنا ہے۔ یہاں انسان کے اندر جذبات پیدا ہوا ہے، چاہتا ہے چٹ منگنی پٹ بیاہ، آج ہی دکان کھولا ہے اور کہا اللہ کاروبار کو چمکا دے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دعا جلدی بازی نہیں کرنا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، مایوس مت ہوئیے۔ مصیبت میں گرفتار ہوئیے تو گھبرائیے مت۔ مصیبت اگر جان پر پڑے، مال پر پڑے، کاروبار پہ پڑے، تو کبھی بھی آدمی کو مصیبت اور بلا میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہر کالی رات کی صبح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ہر اندھیری رات کی صبح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ بتائیے، غموں کے بادل چھٹیں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اسی اللہ نے تو کہا ہے ان مع العسر یسرا، سختی کے بعد ہم نے آسانی رکھی ہے۔ خوشحالی رکھی ہے، تو آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوا کرتے ہیں۔ مومن کہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا؟ اعتماد پیدا کرنا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، اللہ سے حسن ظن ہونا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ سے حسن ظن قوی رکھیے، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور مقام ہوتا ہے جہاں حسن ظن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے جیسے گنہگار لوگوں کو شیطان کہتا ہے، پوری زندگی پاپ ملامت کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، آخری وقت میں خاک مسلمان ہوگے، اب توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ خبردار، اس نا امیدی کو کبھی بھی قریب مت آنے دینا۔ وہ شیطان ہے جس نے آپ کی جوانی کو ہیر پھیر کیا اور بڑھاپے میں بھی توبہ کرنے کے لیے دل مائل ہوا تو توبہ کرنے پہ بھی دل کو مائل نہیں ہونے دیا۔ اللہ کہتا ہے کون ہوتا ہے جو میرے اور میرے گنہگار بندوں کے درمیان حائل ہو جائے؟ جب تک تمہاری جان حلق تک نہیں ہے اس وقت تک تم اپنے اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، توبہ استغفار کر کے تو دیکھو، گناہوں سے توبہ کر کے سیدھی راہ پہ لگ کے تو دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ یہ آیت اس وقت اتری تھی جب مکہ والوں کو کہا گیا کہ اسلام لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم نے تو شرک کیا ہے، ہم نے تو بیجا قتل کیا ہے، ہم نے تو بہت ہی بدکاریاں کیے ہیں، ہم سے کون سا ایسا گناہ چھوٹا ہوا ہے، ہم مسلمان ہو کے بھی کیا کریں گے، اللہ ہم کو بخشے گا؟ اللہ نے کہا نہیں، کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفس پر بڑا ظلم ڈھایا ہے، ساری حدوں کو پار کر گئے ہیں، ان گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم توبہ کر کے تو دیکھو،
اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہی معاف کرے گا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالی توبہ کرنے والے کے گناہوں کو، جو توبہ کر لے، نیکی کی راہ پر لگ جائے، گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اللہ تعالی نہ کہ صرف پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھو میرے بھائیو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع ہے بڑا اچھا حسن ظن کا، کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب ہو، جب انسان کی سانس آخری سانس پہ آ جائے، جب انسان کی جان حلق تک پہنچ جائے، جب انسان سکرات الموت کی عالم کی کیفیت میں ہو، اب روح نکلنے والی ہے، جان نکلنے والی ہے، اس وقت صرف اور صرف اللہ سے رحمت کی توقع رکھے، اللہ اپنی جنت میں داخل کر دے۔ گنہگار ہوں، تیرے پاس آ رہا ہوں، کچھ نہیں کر سکا، زندگی ایسے ہی چلی گئی، اللہ معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 3 دن پہلے کہا تھا لا یموتن احدکم الا هو یحسن ظن باللہ، تم میں کا کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہو بخشش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی عیادت کے لیے گئے اور کہا کیسا اپنے آپ کو پاتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تیرے اچھے گمان کے پاس ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے پاس ہی ہوں۔ ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے، ان ظل خیرا فلہ وان ظل شرا فلہ، اگر اچھا گمان کرے گا تو اچھا معاملہ کریں گے، اور اگر برا گمان کرے گا تو اس کے برے گمان کے مطابق ہوگا۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے خلوت میں تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہترین مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ میری جانب ایک بالش آگے بڑھے تو میں اسی سے 1 گز آگے بڑھتا ہوں، وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کر اس کی جانب آتا ہوں۔ صحیح بخاری رقم الحدیث 6856، صحیح مسلم رقم الحدیث 4834۔ لیکن میں اب اخیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں صاف صاف لفظوں میں کہ حسن ظن کا کیا مطلب سمجھتے ہیں، اللہ سے اچھے گمان کا کیا مطلب سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور دوسرا آدمی نیکی نہیں کر رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، کاروبار 2 نمبر کر رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ بخشے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ جیسے مشرکین گناہ کرتے تھے، شرک کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، زناکاری کیا کرتے تھے، قتل کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ بہت سارے عملوں کو جانتا بھی نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس کے اعضاء کہیں گے وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُ بِرَبِّكُمْ، تمہارا یہ کہنا
تمہارا یہ گمان کرنا کہ ہم جو زیادہ عمل کر رہے ہیں اللہ جانتا ہی نہیں ہے، اور اسی لیے تم خود کرتے رہے۔ تم کو پتہ نہیں تھا کہ قیامت کے دن اللہ تمہارے کان سے، آنکھ سے، ناک سے، ہاتھ سے بلوا لے گا اور تم خوب پاپ اور ملامت کرتے ہیں۔ ارداکم، اسی بدگمانی نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اسی طریقے سے یہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے احباء ہیں، ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے لیے بیٹا ہوتا ہے، اللہ کے لیے بیوی ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے بیٹا بیوی ثابت کرنے والے یہودی عیسائی یہ کہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن۔ یہ کیا ہے؟ غرور نفس ہے، دھوکہ ہے، یہ حسن ظن نہیں ہے۔ کوئی شخص اسباب رزق مہیا نہ کرے، روزی روٹی کے اسباب تلاش نہ کرے، دکان دوری نہ کرے، وہاں جائے نہیں، گھر میں بیٹھا رہے اور امید کرے کہ روپیہ کی گڈی اس کی بستر پر ٹپکے گی آسمان سے، آپ ایسے بیوقوفوں کو کیا کہیں گے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ سے اچھا گمان کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرو، گناہوں سے بچو، برائیوں سے بچو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، معصیت سے بچو، اسباب رزق اختیار کرو، پھر اللہ سے اچھی امید رکھو۔ انشاءاللہ اللہ اس محنت کو، اس مشقت کو سویکار کرے گا، تمہاری محنتوں کو کامیاب کرے گا۔ یہ ہے اچھی امید۔ کوئی کسان اپنے کھیت کی جوتائی نہ کرے، نہ اس میں بوائی کرے، نہ اس میں سینچائی کرے، اور فصل کے کٹنے کے وقت اپنی فصل کے کٹنے کا بھی انتظار کرے، ساری دنیا اس کو بیوقوف اور احمق ہی کہے گا۔ تو کام دوزخ کا کرے اور جنت کے ہیں امیدوار۔ یہ بدگمانی ہے، یہ سوء ظن ہے، یہ حسن ظن نہیں ہے میرے بھائیو۔ حسن ظن یہ ہے کہ نیکی کرو، پھر اللہ سے اچھی امید رکھو۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، ان المؤمن احسن الظن بربہ فاحسن العمل وان الفاجر اساء بربہ الظن فاساء العمل، کہ مومن اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے تو اچھا عمل کرتا ہے، اور فاجر و فاسق اور منافق چونکہ اللہ سے بدگمان ہیں اسی لیے وہ برا عمل کرتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہماری امیدوں کا مرکز وہی بستی ہے جو رحمان بھی ہے اور قہار بھی، لیکن ان کی صفات پر ایمان ہمارے یقین کو متزلزل نہ کرنے پائے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اس کی راہوں پر نکلیں گے، گناہوں سے بخشش کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور اللہ کے سامنے روئیں گے، گر گرائیں گے، گریہ وزاری کریں گے اور اپنے گناہوں سے معافی طلبگار ہوں گے اور نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، تو اس کی رحمت کو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہم پالیں گے۔ ہمارے گناہ کو آسمان اور زمینوں کی حدود تک بھی چھا جائیں گی تو بھی وہ قادر ہے کہ ہمارے گریہ وزاری کو شرف قبولیت سرفراز فرما دے۔ انہ سمیع مجیب الدعوات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے میرے متعلق میں تو اس کے نزدیک ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب مجھے یاد کرتا ہے، پس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور نیکی کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور جیسے بھی حالات زندگی میں ہوں، انڈیویژولی طور پر ہو یا قومی سطح پر ہو یا نیشنلی سطح پر ہوں یا پھر انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر ہوں، مسلمانوں کے ساتھ ہوں، اللہ سے حسن ظن رکھو اور اس سے خیر کی امید رکھو۔ انشاءاللہ تعالی غموں کے بادل چھٹیں گے اور امن و عافیت کی فضا قائم ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حال پر رحم فرمائے اور حسن ظن رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ